بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بالدین المشہور والعلم المأثور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع، سید الکونین نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات بر محمد ذرا ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں اس دنیا میں، بلا تفریق سب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا شریک اللہ، اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ صلوات ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں وہ بھی شریک ہے کہ جو خود لا شریک ہے۔ صلوات پڑھے سورہ احزاب آیت نمبر 56 ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صلوات پڑھیے بر محمد ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، قرآن مجید میں ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، پیغمبر پر صلوات پڑھ رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم بھی ان پر اسی طریقے سے درود پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تو ابتدائی ٹکڑے میں یہ عرض ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، صیغہ ہے جمع کا، مضارع کا صیغہ ہے کہ یصلون،
یعنی اس میں حال اور استقبال مطلب حالیہ زمانہ اور آنے والا یعنی آئندہ زمانہ اس صیغے میں دونوں شامل رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے رہیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، پڑھ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قرآن قلب پیغمبر پر آیا تب بھی پڑھ رہے ہیں کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ آج پیغمبر کو گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہی ترجمہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ قرآن لوح محفوظ پر رہا ہوگا اس وقت بھی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ مستقبل کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھتے رہیں گے۔ کب تک پڑھتے رہیں گے مدت معلوم نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی آیت میں تذکرہ نہیں ہے، آیت میں فقط یہ ہے کہ یصلون علی النبی، صرف اور صرف پیغمبر کا تذکرہ ہے، مگر قرآن کی آیات کی تفسیر پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ رسول سے پوچھا گیا صلوات کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر دم بریدہ صلوات نہ پڑھا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میرے اوپر آدھی ادھوری صلوات نہ پڑھا کرو، جب بھی میرے اوپر درود پڑھو میری آل کو شامل کرو۔ صلوات پڑھے بند ہو۔ ایسا نہ ہوتا تو امام شافعی علیہ الرحمہ یہ نہ کہتے کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا کفاکم من عظیم الخیر انکم لمن لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کی عظمت کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت قرآن میں واجب قرار دی ہے، اور فضیلت کے لیے فقط یہ کافی ہے کہ اس کی نماز نہیں رہتی کہ جو آپ پر صلوات نہ پڑھے، درود پڑھے بر محمد تو عزیزان گرامی یہ مجالس آپ مسلسل ماشاءاللہ پہلی محرم الحرام سے مصروف اذاں ہیں، مشغول گریاں ہیں۔ شہزادی کائنات آپ کو یقیناً اس کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ خداوند قدوس آپ کو آپ کے خلوص کا اجر عنایت فرمائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ مجلسیں ہماری کوئی وقتی رسم نہیں ہیں کہ جنہیں ادا کر دیا جائے تو آدمی فرصت پا جاتا ہے، بلکہ یہ مجلسیں عبادت ہیں۔ توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی اگر صلوات پڑھے کوئی اس مجلس میں بیٹھے کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، یعنی ہمارے پیغامات لوگوں تک پہنچائے جاتے ہوں، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن سارے دل مرے ہوئے ہوں گے۔ توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، انہی امام کا ارشاد ہے کہ ان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے آشنا ہو جائیں تو وہ ضرور بھی ضرور ہماری اتباع کریں گے۔ توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ مجلسیں کوئی وقتی رسم نہیں ہیں بلکہ عبادت ہیں۔ یہ مجلسیں رسومات کی دلیل نہیں ہیں بلکہ عقائد کی علامتیں ہیں۔ یہ مجلسیں رسومات کا اعلان نہیں ہے بلکہ نظریات لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ عزیزان گرامی کے رسمیں حالات کے تقاضے کے تحت بدلتی رہتی ہیں مگر عبادت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ رسومات میں تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے مگر جن کے دل حب خدا اور حب اہل بیت خدا سے معمور ہوں ان کے عقائد کبھی نہیں بدلا کرتے۔ یہ رسمیں تو حالات کے پس منظر میں بدل جاتی ہیں مگر غیرت داروں کے نظریے کبھی نہیں بدلا کرتے۔ توجہ کریں گے عزیزان گرامی، یہ نظریات وہ بنیاد ہے کہ جن کے بنا پر آج شیعت اس کائنات میں پہچانی جاتی ہے۔ یہ آج سے 1400 برس پہلے عزیزان گرامی پیغمبر خاتم نے سرزمین مکہ پر رسم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے نظریے کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ 360 بتوں کی رسمیں جو رائج تھیں
ہر بت کے سامنے آدمی سجدہ کیے لے رہا ہے۔ اس رسم کو توڑ کے پیغمبر نے ایک خدا کے نظریے کا پیغام دیا تھا، لیکن اس سے پہلے رسول 40 برس تک اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے، اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھواتے رہے، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ وہ عرب کے جھوٹے کی جو زندگی بھر جھوٹ بولا کیے، وہ پیغمبر کو صادق کہتے رہے۔ وہ عرب کے خیانت کار کے جنہوں نے ساری زندگی خیانتیں کی ہوں، وہ پیغمبر کو امین کا خطاب دے رہے ہیں۔ غور کیا عزیزان گرامی، آپ نے پیغمبر نے رسم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے نظریے کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں آدمی ختم ہو جاتے ہیں، انسان قتل کر دیے جاتے ہیں، انسان دم توڑ دیتے ہیں، مگر آدمی کا نظریہ قائم رہتا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزان گرامی، انسان کا نظریہ باقی رہتا ہے۔ آپ تاریخ میں ملاحظہ کر لیں، جتنی عظیم ہستیاں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات آج بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کسی آج کی نئی رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسانیت کے لیے اتحاد کا ذریعہ ہے، جو آدمیت کے لیے اتحاد کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ تبلیغ کی کیسے جاتی ہے، پیغام پہنچایا کیسے جاتا ہے۔ جناب ابراہیم بت شکن جاتے ہیں نرغے میں، اس مجمع میں، اس بھیڑ میں جانے کے بعد سیدھے یہ نہیں کہتے تم لوگ کیا جہالت کر رہے ہو، کیا بیوقوفی بھری باتیں کر رہے ہو، کس ستارے کو خدا مان رہے ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، اسی مجمع میں شامل ہیں، مگر جب مجمع والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، ابراہیم بھی اسی میں شامل ہے، کچھ نہیں بولتے۔ یہ ستارہ غروب ہوتا ہے، قرآن کا واقعہ ہے عزیزان گرامی۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ انداز تبلیغ ملاحظہ کریں عزیزان محترم، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ بات اثر کر گئی۔ اگلے دن چاند، رات میں چاند نمودار ہوتا ہے، کہا یہ اس سے بڑھ کے ہے، یہ زیادہ چمکدار ہے، یہ ضرور خدا ہوگا۔ پھر کچھ نہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، ابراہیم کہتے ہیں جس کو زوال آ جائے وہ خدا نہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی تپش زیادہ ہے، اس کا نور زیادہ ہے، یہ ستارے اور چاند میں سب سے بڑا بھی ہے، یہ یقیناً خدا ہوگا۔ پھر شام کے وقت وہ سورج غروب ہوتا ہے، ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر زوال آ جائے وہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ بات اثر کر رہی ہے نا عزیزان گرامی۔ جناب ابراہیم کے چچا بھیجتے ہیں، جاؤ ان بتوں کو لے کے جاؤ بیچو، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ کون ہے ان پتھروں کا خریدنے والا کہ جو نہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ کسی کو سنا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ سنا سکتے ہیں نہ کسی کے کچھ سن سکتے ہیں۔ کون ہے ان پتھر کے خداؤں کا خریدنے والا جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی انداز تبلیغ کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جن کی عقلوں پر پردہ پڑا رہا وہ اسی بت پرستی پر قائم رہے۔ نظریے کا پرچار یہ ہے عزیزان گرامی، وہ اسی بت پرستی پر قائم رہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نمرودی ایک دن اپنے کسی تہوار منانے کے لیے، صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا، اپنا ایک تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں۔ ابراہیم کے چچا کہتے ہیں تم بھی چلو، کہا میں فی الحال بیمار ہوں، مجھے نہیں جانا ہے۔ سب چلے گئے، ابراہیم اکیلے ہیں۔ گھر سے کلاڑی یا بیلچا کچھ بھی اٹھایا، اس بت خانے میں پہنچتے ہیں۔ سارے بتوں کے ٹکڑے کرنے کے بعد بڑے بت کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور وہ ہتھیار اس بڑے بت کی گردن میں لا کے ڈال دیا۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کا کہنا یہ ہے، صاحبان قصص الانبیاء لکھتے یہ ہیں، ابراہیم توڑ پھوڑ کر کے اپنے گھر واپس چلے آئے۔ اب جب نمرودی واپس آتے ہیں، اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ ہمارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے خدا شکستہ حال ہیں۔ ہم جن کی پوجا کرتے تھے ان کی ہڈیاں پسلیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل شکستہ پڑے ہوئے ہیں، وہ تو چور چور پڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنے خدا کی تاراجی دیکھی تو نمرودی رونے لگے۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، نمرودی رونے لگے، نمرودی سر پیٹنے لگے، یہ تو واویلا مچانے لگے۔ غور ہی نہیں کیا عزیزان گرامی، نمرودی اپنے بتوں کی تاراجی پہ روئیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سرکار سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائیں، صلوات پڑھیں پر محمد۔ یہ عزیزان گرامی
نمرود کے پاس آدمی پہنچتا ہے، ہمارے خدا برباد ہو گئے، ہمارے خدا تاراج ہو گئے۔ ابراہیم نمرود نے یہ اعلان کرایا میری حدود مملکت میں، نمرود کی بادشاہت آپ کے سامنے ہے، میری حدود مملکت میں سوائے ابراہیم کے کوئی ایسی بت شکنی نہیں کر سکتا۔ یعنی عزیزان گرامی وہ اس دور کے نمرود اور نمرودیوں کا مزاج تھا کہ حملے میں پہچان گیا کہ حقیقی بت شکن کون ہے، حملہ دیکھ کے پہچانتا ہے کہ حقیقی بت شکن کون ہے۔ اب آپ نے دیکھا عزیزان گرامی نظریات کے دم پر چلنے والے لوگ مر کر بھی مرا نہیں کرتے، نظریات کے دم پر اپنا زور پیدا کر لینے والے لوگ مٹ کر بھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوتے۔ میں نے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ عزیزان گرامی آیت کا سلسلہ ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ عزیز بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، وہ مالک کل بھی ہے، وہ صاحب حکمت بھی ہے۔ اس کے بعد کیا صفات بیان کی کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، امی نہیں تھا، انہی میں سے تھا۔ اس رسول کا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کریں ان لوگوں کے اوپر، کس پر؟ امیین پر۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تین کا عزیزان گرامی، پہلا آیات الہیہ کی تلاوت ہے، دوسرا نفوس کا تزکیہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ فصاحت پروردگار پر غور فرمائیں عزیزان گرامی، پہلے یہ ہے کہ کتاب کی تلاوت، اس تلاوت کے ذریعے لوگوں کے گندے نفوس کو پاکیزہ کرنا۔ جب لوگوں کے ظرف اس قابل ہو جائیں کہ وہ اللہ کی باتیں قبول کر سکیں تب کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ یعنی پہلے اپنی رذالت، اپنی نجاست دور کی جائے، پھر حق کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوں ان کی نگاہوں کو دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی رسول کو بھیجا اللہ نے اس لیے کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ آپ نے دیکھا کائنات عرب میں کوئی عزت دار نہیں تھا، سب بے عزت تھے۔ مولا کائنات کا خطبہ پڑھیے جو انہوں نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، یہ لوگ گندا پانی پیتے تھے۔ خطبے کا ترجمہ ہے عزیزان گرامی، خطبہ نہج البلاغہ آج بھی میرے پاس ابھی یہی موجود ہے، کہا یہ لوگ گندا پانی پیتے تھے، ماؤن آجن، یہ لوگ گندی غذائیں کھاتے تھے، یہ لوگ بات بات پر جھگڑا کیا کرتے تھے، یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ انسان کی جان لے لیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے وحشی ماحول میں، ایسے وحشی ماحول میں رسول کو بھیجا گیا، پیغمبر خاتم کو مبعوث کیا گیا کہ رسول جائیں ان وحشیوں کو انسان بنائے۔ تو عزیزان گرامی وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے انہیں بیٹیوں کی عظمت کا اندازہ بتا دیا۔ تو ہے نا عزیزان گرامی، وہ عرب کے بے غیرتوں کو عزتوں کے تاج عطا کر دیے۔ تو اب عزیزان گرامی پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کتاب خدا کی تلاوت کریں، لوگوں کو حکمت سکھائیں، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، لوگوں کے اوپر آیات الہیہ کی تلاوت کریں۔ اب جو ہم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ زبردستی کے زور پر کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، نہیں عزیزان گرامی، تلوار چلانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، عورتوں کو بیوہ کر دینے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، بچوں کو یتیم بنا دینے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، پرامن ملکوں پر جارحیت پھیلانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، حدود مملکت میں اضافہ کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تلوار کی نوک پر کلمہ پڑھوا لینے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، عوام الناس کے حقوق کا گلا گھونٹنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے اپنے بیت المال کو مضبوط، توجہ عزیزان گرامی، اپنے بیت المال کو مضبوط کر لینے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، یہ ریلیاں نکلوانے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے، راستے بند کروا دینے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، تخت کے قیام کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے، تاج کے قیام کے لیے رسول نہیں آئے تھے، وزیروں مشیروں کا جمع غفیر
لگانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، بلکہ پیغمبر نے تو یہ بتا دیا یہاں آ کے کہ اس بوریے پر بیٹھ کر ظالم حکومتوں کا تختہ الٹا کیسے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ پیغمبر نے تو ہمیں یہ طریقے تعلیم دیے ہیں کہ کردار کے زور پر تلوار کی دھار کس طریقے سے کند کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، بعثت پیغمبر کا مقصد کیا ہے، رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے۔ ضروری تھا عزیزان گرامی اس کے لیے کہ پیغمبر لوگوں کے سامنے اگر براہ راست پیغمبر اپنے پیغام کو جاری رکھتے، اپنا مشن لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اپنے مقاصد اپنے اہداف بیان کرتے، کوئی نہیں سنتا عزیزان محترم۔ اس لیے کہ ماحول سدھارنے کے لیے آہستگی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے تدریجاً وقت لیا جاتا ہے، اتفاقی طور پر کہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آہستہ آہستہ 40 برس تک لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے، واپس کر دیتے تھے۔ جو خود جھوٹ بولتے رہے، میں نے عرض کیا کہ وہ صادق کہہ رہے ہیں، جو خیانتیں کرتے تھے وہ امین کہہ رہے ہیں۔ یعنی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کہلوانے سے پہلے یہ ثابت کرا دیا کہ کونوا دعاۃ للناس، معصوم کا ارشاد ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے لیے داعی بنو، دعوت دینے والے بنو مگر بغیر اپنی زبان کے۔ کیا مطلب عزیزان گرامی؟ یعنی آدمی کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہو جائے، آدمی کا فعل کام ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا خود دیکھ کے ایک تاثر لے کے جائے کہ یہاں سامنے والا کوئی تھا۔ تو پیغمبر نے اسی کلیے پہ عمل کیا۔ جب 40 برس کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے یہ اعلان کیا، مجھے صادق سمجھتے ہو یا مجھے امین سمجھتے ہو، سارے جھوٹے سارے خیانتکار کہہ رہے ہیں بے شک آمنہ کے لال آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تو سنا ہوا واقعہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ بے شک مانیں گے۔ اگر نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہ اپنی آنکھوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے جھوٹوں کا ایمان کیسا ہے، جھوٹوں کا ایمان کیسا ہے، خیانت کاروں کا ایمان کیسا ہے کہ اپنی آنکھوں کو قصوروار ٹھہرا لیں گے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ کہیں تو ہم مانیں گے، نہ ہوا تو اپنی آنکھوں کو قصوروار ٹھہرا دیں گے، آپ کی صداقت پر ذرہ برابر شبہ نہ کریں گے۔ ان سے اچھے تو وہی تھے، توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، بس میں پیغمبر میں ہے، پیغمبر کے پہلو میں ہے۔ جیسا شک مجھے آج ہوا ویسا اس سے پہلے، توجہ کر رہے ہیں نا آپ عزیزان گرامی، تو پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم لوگ مجھے اس قدر صادق مانتے ہو تو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب رہو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کہ پیغمبر کے اس کردار کے نتیجے میں، پیغمبر کی اس عملی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لوگ گروہ بگروہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا عزیزان گرامی؟ پیغمبر کا کردار ایسا تھا، پیغمبر اپنی منزل پہ آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، پیغمبر کا عمل ایسا تھا، پیغمبر کا کردار ایسا تھا کہ لوگ خود بخود کھنچتے چلے آ رہے ہیں، اسی راستے سے گزر رہے ہیں، بڑھیا کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے۔ پیغمبر مدینے میں کئی گلیاں ہیں، آپ مختلف گلیوں سے واقف ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ وہی ایک گلی ہوگی اس راستے سے نکلنے کے لیے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، آج جو کہا جا رہا ہے دور حاضر میں بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کچھ کم نہیں ہو رہے ہیں، جلوس کے لیے راستے بدل دیے جائیں۔ یہ عزیزان گرامی آپ غور کریں گے ذرا سا، پیغمبر اسی راستے سے جا رہے ہیں، ایک دن کوڑا پڑا مسکراتے ہوئے نکل گئے، دوسرے دن گھر کا کوڑا پھینکا گیا مسکراتے ہوئے نکل گئے، ایک دن کوڑا نہ پڑا۔ اب عزیزان گرامی آپ نے غور کیا، پیغمبر چاہتے تو راستہ بدل دیتے، پیغمبر چاہتے تو راستہ تبدیل کر دیتے، مگر کردار پیغمبر کی صدا یہ ہے کہ جو لوگ حق پہ ہوا کرتے ہیں
وہ کبھی اپنے راستے نہیں بدلا کرتے. صلوات پڑھے بر محمد. جو راہ حق ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے راستے نہیں بدلا کرتے، اس لیے کہ انہیں اپنی منزل کا علم ہوتا ہے، انہیں اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. تو اب عزیزان گرامی، پیغمبر علی اعلان تبلیغ کرنے سے رہے جب تک مولا کائنات اس دنیا میں نہیں آ گئے، کھل کے تبلیغ نہیں کی ہے رسول نے. توجہ کریں گے آپ عزیزان محترم، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت، کتاب و حکمت کی تعلیم، نفوس کا تزکیہ، آیات کی تلاوت. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع سے ہٹاتا ہوں ایک لمحے کے لیے. آیات کی تلاوت، آخر میں اس پر تذکرہ کروں گا، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آیات کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، پیغمبر کے لیے ابھی تبلیغ کرنا تقریباً ناممکن امر ہے جب تک کوئی مونس و مددگار نہیں آ جاتا. مولا کائنات اس دنیا میں آتے ہیں، 10 برس کی عمر ہے، دعوت ذوالعشیرہ منعقد ہوتی ہے. میں نے 24 محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ علی سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو، کافروں کو بلاؤ. یہ پہلی آیت آئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی سورہ اقرا کے بعد کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، یعنی کھل کے تبلیغ کرنے کے لیے. اب آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کہ پیغمبر تبلیغ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں. جب یہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ یہ میرا بھائی ہے دنیا و آخرت میں، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وصی ہے، اس کی اطاعت تم لوگوں کے اوپر لازم ہے، اس کی اطاعت تم لوگوں کے اوپر فرض ہے، تو طعنہ دینے والے نے جناب ابو طالب سے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اے ابو طالب جاؤ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. یعنی آپ نے دیکھا عزیزان گرامی دشمن کا مرتبہ، دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن کے حملہ کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ہر موڑ پر ہر طریقے سے. میں نے 12 محرم کی مجلس پہ یہ عرض کیا تھا کہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر لوگوں کو فطور میں مبتلا کرنے پہ رہتے ہیں، دماغی طور پر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. یعنی ہے ابو طالب جا کے اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. اب تک تو بھتیجے کی سرپرستی کر رہے تھے، بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، اب جا کے اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. مگر نہ عزیزان گرامی، اللہ نے یہ اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جن لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں عزیزان گرامی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن کا جواب کیوں نہیں آیا آج تک؟ بڑے بڑے شعراء نامور رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ شعراء رہے ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار پر لوگوں کی شاعری لٹکی رہتی تھی، ایک سے ایک اشعار آتے تھے. فقط 3 آیتوں کا سورہ رہا ہے. آج تک جواب ممکن نہیں ہے. کیا فرمایا قرآن میں؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو کسی بات کا خوف، نہ ان کو کسی بات کا حزن. عزیزان گرامی، صاحبان لغت، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں خوف اور حزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء لغت نے بتایا خوف وہ کہ جو مستقبل کے متعلق ہو. مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جائے. اور جو کریں گے آپ عزیزان گرامی، خوف وہ، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ حادثہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے. مجھے یہ خوف ہے کہیں یہ واقعہ رونما نہ ہو جائے. خوف کا تعلق فیوچر سے یعنی مستقبل سے ہے. حزن کا تعلق، بڑے محزون تھے بھائی، ان کے چوٹ لگ گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو، ان کو چوٹ لگ گئی، وہ بڑے بیمار تھے، وہ محزون تھے. کیا مطلب؟ حزن کا تعلق ہے ماضی سے. یعنی اللہ یہ بتانا جانے کے رام میں ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہا ہوں، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہے. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد صفات قدم کا مظاہرہ کیا، نہ ان کو مستقبل میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو ماضی میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس کے حصار میں خود پروردگار عالم اپنی ذمہ داری لے لے،
دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ عرض کیا کہ جناب ابو طالب کو اس قدر تانا دیا جا رہا ہے کہ ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی پیروی کرو، بیٹے کی بھی اطاعت کرو، مگر اس کا عزیزان محترم کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے کام کے آگے جسے اللہ منتخب کر دے لازم ہے ہر ایک کے اوپر کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ ابھی تو عزیزان گرامی کہنے والے نے جب مولا کائنات کو یہ کہہ کے تانا دیا ہے کہ ابو کا فنار ہاتھ چھوڑ دیجئے، اپنے باپ کی فکر سے صلوات پڑھے بر محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو اب عزیزان گرامی بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، نفوس کا تزکیہ ہے، لوگوں کے اوپر ان کو کہ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اب پیغمبر اسلام ہے، مولا کائنات ہیں، جدھر پیغمبر جاتے ہیں مولا کائنات ساتھ جاتے ہیں۔ بچپنے کا واقعہ ہے، جب کوئی دھمکی، کوئی تہدید، کسی طریقے کا کوئی لالچ کام نہیں آتا ہے تو بچوں کو لگا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر پتھر پھینکے جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، تاریخ کا مسلمہ، یہ بالکل مسلم الثبوت واقعہ ہے، پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ بچپنے کے عالم میں مولا کائنات نے اس وقت نصرت کی، اور بڑے ہوتے ہیں، اسلامی جنگیں ہوتی ہیں، 80 سے زیادہ مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہیں، ہر جنگ میں مولا کائنات رسول کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، کتاب خدا، آیات الہیہ، صلوات پڑھے بر محمد، یعنی تلاوت کی ذمہ داری رسول کے پار ہے۔ رسول کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو راہ حق دکھائیں۔ رسول کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی، میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، سیدھے راستے کی ہدایت کریں۔ مگر اس کے لیے پیغمبر کے ساتھ کون؟ کہا ایک ایسی شخصیت کہ جسے عالم انسان قبول کرتا ہے، ایک ایسی ذات کہ جنہیں سب مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کر رہے ہیں آپ، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یعنی ہر قدم، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت پیغمبر علی سے جدا نہیں ہو رہے ہیں، علی رسول سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ زبانی تبلیغ کا مرحلہ ہو وہ بھی علی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ زبانی تبلیغ کا مرحلہ، یمن تبلیغ کو لیے بھیجا گیا عزیزان گرامی، سورہ برات کی تبلیغ وہ بھی علی کے ذمے ہے۔ اگر کہیں کوئی ہٹ دھرم، دیکھیے اسلام میں دفاع ہوا ہے، فساد نہیں کیا گیا، ہمیشہ جہاد ہوا ہے۔ فساد پیغمبر کے لیے نہیں تھا، پیغمبر کبھی فساد نہیں کرتا، پیغمبر جہاد کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر اپنی خواہشات کو بروئے کار لانے والے فساد کیا کرتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کبھی جنگ نہیں کی ہے، پیغمبر نے پہلے حملہ نہیں کیا ہے، پیغمبر نے ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، جتنی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، جب حملہ ہوا ہے تب ادھر سے جواب دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس نامی گرامی جو ہزاروں پہلوانوں کے مقابل مانا جاتا تھا، علی جا کے پہلے ہی حملے میں اسے قتل کر دیتے، مگر نہیں، پہلے دعوت دی ہے۔ غور کریں گے آپ، اسی لیے کہا گیا کہ معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کے لیے یہ ذمہ داری قبول کر لی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، یہ چاہتے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس جگہ بھی ضرورت پڑی، یا علی آپ جائیے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب عبداللہ بن مسعود تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے اسلام میں، جو ابتدائی دور کے مفسرین گزرے، علماء کرام ہیں، بزرگان ہیں، صاحبان دقت تشریف فرما ہیں، تاریخ پر ان کی نظریں ہیں۔ اگر پوچھئے فریقین جنہیں تسلیم کرتے ہیں، ایک جناب عبداللہ بن عباس، ایک جناب عبداللہ ابن مسعود، ان کی تفسیر فریقین تسلیم کرتے ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، مشہور صحابی پیغمبر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب بھی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کوئی فضیلت، آپ کے نزدیک کوئی علی کی فضیلت ہے؟
کہنے لگے 4 ایسی فضیلتیں ہیں کہ اگر مسئلہ وہیں آ کے اٹکتا ہے عزیزان گرامی کہ جناب نوح کی عمر کے برابر بھی حکومت ملتی تو میں اسے ٹھوکر مار دیتا. پوچھا جا رہا ہے پہلی فضیلت کون ہے؟ میں اپنے موضوع سے ہٹانے آ رہا ہوں اسی لمحے کی طرف جس کے لیے آپ کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی فضیلت یہ، غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، پہلی فضیلت یہ کہ مسجد میں سب کے دروازے کھلتے تھے. حکم آیا، پیغمبر نے کہا سب اپنے دروازے بند کر لیں. فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مسجد میں حالت نجاست میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، حالت نجاست میں اگر کوئی مسجد میں کچھ چیز رکھی جائے یا اٹھائی جائے یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. توجہ کریں گے آپ، کوئی بھروسہ نہیں ہے. سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا. کئی بڑی تعداد مسلمانوں کی آئی پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے. رسول فرماتے ہیں نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں، یہ حکم پروردگار ہے جو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اچھا عزیزان گرامی، میں نے یہ عرض کیا کہ معصوم کا کوئی فعل بلکہ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. لوگوں پر کسی نہ کسی طریقے سے واضح ہو ہی جائے کہ صاحبان حق کون ہیں. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، عصمت اہل بیت پر آیت تطہیر علامت ہے، دلیل ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے کہا کہ اے اہل بیت اللہ آپ سے رزق کو دور رکھے گا جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. اب اس میں بھی غور کیجئے، اہل بیت کو رزق سے دور نہیں کیا ہے، رزق کو اہل بیت سے دور کیا ہے. کوئی نجاست ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتی ہے. توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ منصب الہی کو سنبھالنے کے لیے، خلافت الہیہ کے استحقاق کے لیے آدمی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر آدمی مقام عصمت پر فائز نہیں ہوگا تو کسی بھی لمحہ اس سے خطا کا امکان ہے. یہ واقعہ سد الابواب کے دروازے بند کر دیے گئے بذات خود دلیل ہے ولایت امیر کائنات پر. مسجد میں کسی نجس آدمی کا جانا صحیح نہیں ہے. یعنی علی مرتضیٰ کی عصمت وہ ہے کہ جس کی گواہی خود پروردگار لے رہا ہے. کہا دوسری فضیلت، کہا دوسری یہ، صلوات پڑھے بر محمد. دوسری فضیلت یہ کہ مقام خیبر میں جو اعلان کیا تھا رسول نے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جو میدان جنگ سے کبھی فرار کرنے والا نہیں ہوگا. کاش وہ علم مجھے مل جاتا تو میں وہ فضیلت لے لیتا، مگر عمر نوح کے برابر کی حکومت کو ٹھوکر مار دیتا. توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی. کا ایک اور فضیلت کیا ہے؟ کہ وہ فضیلت یہ ہے کہ سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے، توجہ کریں گے آپ عزیزان گرامی، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر زبانی تبلیغ کی بات آتی ہے تو علی مرتضیٰ آتے ہیں، اگر دفاعی تبلیغ کا مرحلہ ہوتا ہے تو علی مرتضیٰ آتے ہیں. سورہ براءت نازل ہوتا ہے، براءت من اللہ، بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں غضب پروردگار کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ کی قہاریت کا ذکر ہے، اس میں دشمنان الہی سے براءت کا تذکرہ ہے. اس لیے عزیزان گرامی، اس لیے رحمت پروردگار کا ذکر شروع میں نہیں آیا، سب جانتے ہیں. سورہ براءت کی تبلیغ کس کے لیے کرنی ہے؟ کہ ان کافروں کے درمیان کی جو رسول کے خون کے پیاسے تھے. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا اس لیے کہ وقت بھی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے، چونکہ مسلسل مجالس جاری ہیں. اس پابندیوں کے بعد بھی آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا آج عنایت فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ سورہ براءت جب نازل ہوتا ہے، پیغمبر بھیجتے ہیں کسے؟ سب کے سامنے واضح تذکرہ ہے، جناب پہلے خلیفہ کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ جائیے. محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں بھی یہ واقعہ تحریر کیا ہے، حوالے کے علماء کرام تشریف فرما ہے. یہ واقعہ تذکرہ ذکر ہے تاریخ میں. چلتے ہیں قبلہ موصوف،
پہلے ہی مرحلے پہ پیغمبر کو ایسا انتظام کر دینا چاہیے تھا کہ دوبارہ کسی کو زحمت نہ ہوتی، مگر نہیں عزیزان گرامی، میں نے کہا نا معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ لا تکلف الا انت او منک، یا تو آپ تکلیف فرما، یعنی یہ آپ اس کو انجام دے، یا وہ کہ جو آپ سے ہو، یا آپ اس کی زحمت کریں یا وہ جو آپ سا ہو۔ علی کہاں ہے؟ اب عزیزان گرامی، کم سے کم کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ تو آیا ہوگا پہلے ہی مرحلے پر علی کو کیوں نہ بھیج دیا جب بھیجتے تھے۔ یہ اس لیے عزیزان محترم کہ دماغ تو لوگوں کے بڑے اعلیٰ مرحلے پر فائز ہوتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے طرح طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا، ہر مسئلے پر علی مرتضیٰ سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، موقع ہر ایک کو دیا جاتا ہے، مگر فضیلت اسی کو جاتی ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے۔ علی گئے، سورہ واپس لیا، کوئی نئی آیت، کوئی نئی وحی۔ جبریل امین آئے تھے، پیغمبر سے یہ بات ہوئی ہے، وہ پلٹے، واپس پلٹے، دربار رسول میں پہنچے، گریہ کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ ایک ایسی فضیلت مجھے ملی تھی کہ جب لوگ بڑی غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، نظریں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، آپ نے وہ فضیلت بھی مجھ سے واپس لے لی۔ نہیں غور کیا عزیزان گرامی، اسی مسجد میں عشرہ ہوتا ہے، موصوف پہلی محرم سے 10 محرم تک مسلسل مقررہ وقت 8 بجے اس کو عشرہ مجالس کو خطاب کرتے ہیں۔ میں بھی ایک مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آیا، 8 بجے کا وقت ہوا، موصوف اس منبر پہ آنے کے لیے تیار ہیں، ان سے پہلے کود کے میں بیٹھ گیا۔ دیکھنے والے یہ غور سے دیکھیں گے حق کس کا ہے، حق کس کا ہے، بیٹھا کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت مجھے مل جاتی تو میں اس حکومت کو ٹھوکر مار دیتا، میں یہ فضیلت لے لیتا۔ اب عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے کہ علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، علی مرتضیٰ کی شان و منزلت کیا ہے۔ پیغمبر کسی بھی لمحہ مولا کائنات سے جدا نہیں ہوتے ہیں، علی مرتضیٰ کسی بھی لمحہ پیغمبر کائنات سے جدا نہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اس لیے کہ یہ نور ایک ہے، یہ خلقت ایک ہے، یہ تخلیق ایک ہے۔ فرما دیا پیغمبر اکرم نے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اب عزیزان گرامی کچھ حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے، حوالہ بھی دوں گا آپ کے لیے۔ کوكب دری فی مناقب مرتضوی، عالم اہل سنت علامہ محمد حسین صالح کشفی ترمذی، مذہب حنفی سے تعلق ہے ان کا، ان کی کتاب کوكب دری میرے پاس موجود ہے۔ صفحہ نمبر 91 پر مولا کائنات کو خطبہ انہوں نے تحریر کیا، کہنے والا یہ کہتا ہے یا علی آپ جا کے کچھ اپنی فضیلت بیان کریں، آپ جا کے اپنا کچھ مرتبہ بیان کریں۔ علی انکار کرتے رہے، مگر وہ جب اصرار کرتا ہے، علی منبر پہ جاتے ہیں، حمد و ثنا الہی کے بعد، پیغمبر پر درود پڑھنے کے بعد، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی، درود پڑھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، انا دلیل السماوات، انا رئیس المسبحات، انا خلیل جبرائیل، انا صفی میکائیل، انا قائد الاملاک، انا سمندل الافلاک، انا جوہر السمینہ، انا باب المدینہ، انا ساقی الکوثر، انا امام المحشر، انا قسیم الجنان، انا معیر النیران، انا ابو الائمۃ البررہ، انا قتیل الکفرہ، انا الذی قیل فی شانہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، انا الذی قیل فی حقہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انا النبأ العظیم، انا الصراط المستقیم، انا شفیق الرسول، انا ناصر الرسول، انا کاشف الکرب، انا سید العرب، انا زوج البتول۔ توجہ عزیزان گرامی، انا انا رجل الاعراف، انا الف الالاف۔ اب آپ نے غور کیا، 5 حصے اس خطبے کے بیان کیے ہیں، 5 حصے۔ پہلے حصے کا ایک جز آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، مولا کائنات کے یہ فقرہ۔ مولا فرماتے ہیں میں رازوں کا راز ہوں، راز ویسے بھی حوالے کے ساتھ بات کروں گرامی، جسے شبہ ہو میں کتاب دکھاؤں گا۔ کہا مولا کائنات کہہ رہے ہیں انا سر الاسرار، میں رازوں کا راز ہوں، انا شجرۃ الانوار، میں نور کا درخت ہوں، میں جبرائیل کا چننے والا ہوں، میں میکائیل کا انتخاب کرنے والا ہوں، انا قسیم الجنان، میں جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں جہنم کی آگ کا بھڑکا، توجہ دیدان گرامی، میں جہنم کی آگ کا بھڑکانے والا ہوں، انا النبأ العظیم، سورہ نبأ
मरतबा में इरशाद होता है अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, कहाँ भागे जा रहे हैं, इन्हें रोको, अभी एक बहुत अजीम खबर के बारे में सवाल करना है। कहा मैं वही अजीम खबर हूँ, मैं सिराते मुस्तकीम हूँ, मैं आराफ का रजुल हूँ, मैं इलाफ यानी अज़ीज़ान गिरामी पैगम्बर का ज़रा मौला कायनात के ये शानो मरतबा तो मुलाहिज़ा फरमाएं। अना क़तीलुल कफ़र, मैं काफिरों का कत्ल करने वाला हूँ। अना अइम्मतुल बररा, मैं नेक 9-11 इमामों का बाप हूँ। मैं अना जौहरुस समीना, मैं एक कीमती जौहर हूँ। अना बाबुल मदीना, मैं बाबे मदीनतुल इल्म हूँ। अना कसीमुल जन्नात, मैं जन्नतों का तकसीम करने वाला हूँ। अना मअयरन निदान, मैं जहन्नम की आग का भड़काने वाला हूँ। अना शफीक़ुर रसूल, मैं रसूल के साथ शफ़क़त व मेहरबानी करने वाला हूँ। अना नासिरुर रसूल, मैं हर जंग में रसूल की नुसरत करने वाला हूँ। अना मुअज़्ज़िनुल्लाह फ़िद दुनिया व अज़ानुल्लाह फ़िल आखिरा, मैं इस दुनिया में उसकी अज़ान, आखिरत में उसका मुअज़्ज़िन। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अब आपने गौर किया, मेरी ही वो ज़ात है कि जिसके शान के लिए कहा गया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, यानी आपको मुझसे वही मंजिलत हासिल है जो हारून को मूसा से हासिल थी। मेरे लिए वो हक में, मेरे ही हक में कहा गया कि न कोई तलवार है जुल्फ़िकार जैसी, न कोई जवान है अली के जैसा। अब अज़ीज़ान गिरामी ज़रा शान मुस्तफ़ा मुलाहिज़ा करें। मैंने इसी मिंबर से ये ऐलान किया था कि अली का मर्तबा नबी से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि अली मुर्तज़ा तो खुद कहते रहे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। ये बयान करने के बाद इमाम फरमाते हैं किसी के ज़हन में शुबहा न रहने पाए, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, ये मेरा सीना इल्म का ख़जाना है, ये मेरा सीना उलूम का ख़जाना है। हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, मेरी ज़ाती को इसमें फजीलत नहीं है, ये लुआब रसूल का असर। तवज्जो नहीं किया अज़ीज़ान गिरामी, ये लुआब रसूल का असर है। हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, पैगम्बर ने ये दाना, ये इल्म मुझे इस तरीक़े से अता किया है जैसे ताहिर अपने बच्चे को दाना भराता। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। न होने पाए अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर का काम आयात की तिलावत अज़ीज़ान गिरामी पैगम्बर ने भी की है, अली मुर्तज़ा से भी करवाई है। क्यों? इसलिए कि लोगों के लिए मेरे बाद, तवज्जो करेंगे आप जिस मंजिल पे जा रहा हूँ, लोगों के लिए मेरे बाद कहने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज न रहे कि पैगम्बर तो चले गए मगर हमारे लिए कोई इंतज़ाम न किया। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना अज़ीज़ान गिरामी कि आदमी नेगेटिव पॉइंट बड़ी जल्दी पकड़ता है, मनफी पहलू इंसान बहुत जल्द पकड़ता है। अब अज़ीज़ान गिरामी मैंने ये अर्ज़ किया कि पैगम्बर इस्लाम का काम यह है आयात की तिलावत करना। पैगम्बर आयात की तिलावत करते रहे, नुफूस का तज़किया करते रहे। आप आयात कुरानी को मुलाहिज़ा फरमाएं, रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मनक़ूल के 360 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो खुद मौला कायनात की शान में नाजिल हुई हैं। आयात की तिलावत का मकसद क्या है? लोगों तक अहकामात इलाहिया पहुँचाए जाएँ, लोगों तक इलाही पैगाम पहुँचाए जाएँ। उन्हीं इलाही पैगाम में मकाम व मर्तबा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी है अज़ीज़ान गिरामी। क्यों? इसलिए कि अगर दुनिया इनसे किसी भी हद तक वाकिफ़ हो जाए, मैंने इमाम से कहा कि मैंने इमाम का यह जिक्र मैंने आपके सामने पेश किया कि इन्नास लौ महासना कलाम लत्तबऊना, अगर लोग हमारे कलाम की खूबियाँ पहचान, इब्राहीम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। मतलब क्या है अज़ीज़ान गिरामी? इमाम वो जिसे पूरी कायनात के लिए देखभाल की जिम्मेदारी हो, इमाम वो जो अपनी पूरी कायनात पर जिसका हक़ हुकूमत हो। अब जनाब इब्राहीम नबी भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, इमाम भी हैं। मतलब क्या है? क्यों ये यूँ ही अज़ीज़ान गिरामी ओहदा नहीं दे दिया जाता है कि इबादतें कर ली, जनाब इब्राहीम ने दे दिया। इम्तिहान दिए हैं अज़ीज़ान गिरामी। जनाब इब्राहीम ने बहुत सारे इम्तिहान, जान का इम्तिहान मंजनीक से फेंके जा रहे हैं। जिब्रील आके पूछते हैं अल्लाह का हाजत या खलीलुल्लाह को कोई हाजत है लेकिन तुमसे नहीं है, उससे है, वो जानता है। औलाद का इम्तिहान,
جناب ابراہیم کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، دمبا کی ذبح ہو جاتا ہے، مال کا امتحان سبون قدوس رب الملائکۃ والروح کی صدا جناب جبرائیل دیتے ہیں، ساری بھیڑیں دے دی، اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دیا. یعنی اتنے سارے امتحان دینے کے بعد جب پروردگار عالم نے ان کی کامیابی کا یہ اعلان کر دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم سارے امتحان میں کامیاب ہیں. کہا انی جاعلُکَ للناس اماما. ابراہیم نے جب یہ دعا کی قبولیت دیکھی تو یہی نہیں ٹھہرے بلکہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری نسل کا کیا ہوگا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ میرا آیات الہی کا تسلسل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی لفظ پر توجہ رکھیے گا کہ لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124. تفسیر نمونہ میں عطیہ اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر لکھی ہے، میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. کہا پروردگار نے یہ عرض کیا لا ینال عہد الظالمین، اس میں بھی علی کی فضیلت ہے. متوجہ ہے آپ عزیزان گرامی، اس میں بھی مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے. کہنے والا کہہ دے گا بات ابراہیم کی ہے، علی کا نام و نشان نہیں ہے، بلا وجہ بات عزیزان گرامی اس میں داخل کی جا رہی ہے. نہیں عزیزان محترم، بلا وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کی آیات پر غور کر دیے جائیں تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے، فضائل اہل بیت علیہ السلام کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے عرض کیا لا ینال، توجہ، میں نے کہا ایک ایک لفظ پہ غور کریے گا. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. جناب لقمان، پھر بیٹوں کی بات کر رہا ہوں لیکن بے ربط نہیں ہے، میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوں. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، سورہ لقمان کی آیت ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا. غالباً آپ پہنچ رہے ہیں وہاں تک جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. اے بیٹا شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ، ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا ظلم عظیم ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. جب شرک ظلم ہے تو اس کا مطلب مشرک جو ہے بہت بڑا ظالم ہے. اب عزیزان گرامی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، چاہے جو تاریخ اٹھا لیجئے، جنہیں مسلمانوں نے مسند خلافت پہ بٹھایا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ تھے کیا؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے قرآن عزیزان گرامی میں ایک بات پہ ذمہ داری لے رہا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ تھے کیا؟ کہا بتوں کی پوجا کرتے تھے، مطلب کہا مشرک تھے. یعنی اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. جب اللہ نے انکار کر دیا، صلوات پڑھے پر محمد یہ تسلسل آپ غور کر رہے ہیں. آپ عزیزان گرامی آیات کا ربط آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید نے کس کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں. افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے انتہا اختلاف پایا جاتا، بہت اختلاف پایا جاتا. نہیں عزیزان گرامی، قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قرآن فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط جزدان میں لپیٹ کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط طاقوں کی زینت بنا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آدمی کو آگاہی چاہیے، اگر آدمی شریعت الہیہ سے مکمل واقفیت چاہتا ہے تو اسے قرآن سے وابستگی ضروری ہے، اسے قرآن کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا. اور صرف قرآن ہی نہیں، میں پھر وہیں پلٹوں گا، صرف قرآن ہی نہیں عزیزان گرامی، بلکہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. کتاب خدا بھی ثقل اکبر، ہمارے اہل بیت بھی، یعنی قرآن بھی ضروری ہے، اہل بیت بھی ضروری ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فقط قرآن کی کفایت کا دعویٰ کیا گیا تھا، نہیں عزیزان گرامی،
گرامی صرف قرآن کافی نہیں ہے، ہم نے آج تک قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. ہمارے لیے تو یہاں تک پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ یہ 40 پاروں کو قرآن رکھتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ نہیں، وہ قرآن جو سارے مسلمانوں کا ہے، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. وہی 114 سورتیں ہیں، وہی 6666 آیتیں ہیں، وہی قرآن جو قلب مصطفیٰ سے نازل ہوا تھا، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. وہی قرآن ہماری ایمان کی علامت ہے. اور عزیزان گرامی ہم قرآن کو چھوڑے بھی تو کیسے چھوڑے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے. 1400 برس ہو گئے جب ہم نے آج تک علی کا دامن نہیں چھوڑا، تو قرآن کہاں سے چھوڑ دے؟ صلوات پڑھے بر محمد. متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اگر تھوڑی سی اجازت ہو آپ کی توجہ کریں گے آپ. کچھ اور ایک دو واقعے، پھر واقعی وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. کہا پیغمبر اسلام کا کام لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا. رسول تلاوت کرتے تھے، رسول پیغام پہنچاتے تھے، مگر پیغمبر کائنات اپنے اخلاق کے زور پر پیغام پہنچاتے تھے. پیغمبر کائنات اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے. آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، پیغمبر نے، یہاں تک میں بار بار عرض کرتا چلا رہا ہوں گزشتہ 3 مجلسوں سے، کہ وہ اذیتیں اٹھائی ہیں، کانٹوں پر چلے ہیں، مگر فقط اس لیے کہ امت نجات یافتہ ہو جائے. پتھر کھائے ہیں رسول نے مسکراتے ہوئے، فقط اس لیے کہ میرے امت سیدھے راستے پر آ جائے. پیغمبر کے اوپر غلالتیں، اونٹوں کی اوجڑیاں پھینکی گئی ہیں، مگر سب برداشت کیا عزیزان گرامی رسول نے، فقط اس لیے کہ ہماری امت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. پیغمبر کو اپنی امت پہ بڑا فخر تھا عزیزان گرامی. غور کریں گے آپ، پیغمبر اپنے صحابہ پر بڑا فخر فرماتے تھے. اب آپ نے دیکھا، میں نے یہ عرض کیا کہ پیغمبر کائنات جہاں جاتے تھے اپنا لازمہ علی مرتضیٰ کو قرار دے رہے ہیں. اب عزیزان گرامی وقت آخر قریب ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ پیغمبر نے اس لیے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کہنے والے یہ نہ کہنے پائیں رسول تو چلے گئے، ہم کو ہی چھوڑ گئے. نہیں عزیزان گرامی، رسول کے دل میں درد ہوتا ہے امت کا، رسول کے سینے میں دل درد مند ہوتا ہے. پیغمبر اپنی امت کے لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچتا ہے. پیغمبر جو سوچے گا، پیغمبر جو کہے گا، وہ فقط اس لیے کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ کی یہ پسندیدہ ترین مخلوق، اللہ کی یہ محبوب ترین مخلوق انسان فلاح کے راستے پر چلی آئے. پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا. اگر آپ ذرا سا غور کریں، آئے ولایہ غدیر، آئے بلغ سب جانتے ہیں، غالباً پوری شیعہ قوم اس بات سے بلکہ پورے مسلمان واقف ہے. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربی، پیغمبر پہنچا دیجئے. میں نے یہ عرض کیا قرآن میں کہیں ولایت علی کے نزول کا تذکرہ نہیں ہے، مگر غور کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ شب معراج یہ کہا تھا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جس چیز کی وحی کرنا چاہیے کر دی. یعنی یہاں بھی نہ بتایا، وہاں بھی نہ بتایا. یہ سیکریٹ چیز جو ہے، یہ ایک راز جو ہے، یہ راز وہی تھا. اب پیغمبر پریشان ہے کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا اس ٹکڑے پر کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. لوگوں کے شر سے کیا مطلب عزیزان گرامی؟ نہ وہاں کوئی کافر ہے، نہ وہاں کوئی مشرک ہے، نہ وہاں کسی کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار لے کے آ رہا ہے، نہ پیغمبر کی جان کو بظاہر، توجہ، بظاہر پیغمبر کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ابھی رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہے ہیں، توجہ نہیں کی عزیزان گرامی. ابھی پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ تنہا نہیں، کائنات کے سب سے بڑے رسول کے ساتھ، وہ ذات کی جو خدا کے بعد اس دنیا میں سب سے بزرگ مرتبت کی حامل ہے، اس کے ساتھ ابھی حج کے عظیم فریضے کو انجام دے کے آ رہے ہیں، اس کی اقتدا میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس؟ مطلب یہ ہے، میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جتنا اندرونی خطرہ زبردست ہوتا ہے اتنا سامنے والا عزیزان گرامی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. آدمی اس کے دفاع کے طریقے اختیار کر سکتا ہے، مگر بصیرت مصطفیٰ پہ قربان
توجہ نہیں کی عزیزان گرامی، بصیرت مصطفیٰ بقربان اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں، رسول کے ناقے کو بھڑکایا گیا کہ پہاڑی سے گر کے مرے، نعوذ باللہ پیغمبر قتل کر دیا جائے، تاریخ کا مسلمہ ہے، تاریخ کا یہ کلیہ ہے۔ جناب حذیفہ یمانی کے جناب خزیمہ بن ثابت دونوں میں سے کوئی ہے کہ مجھے اس وقت کنفرم یاد نہیں آ رہا، غالباً جناب حذیفہ تھے، ان کے پاس پیغمبر نے نام درج کرا دیے کہ جو اس گھٹیا سے کام میں شامل تھے، جنہوں نے یہ عزیزان گرامی اتنی ذلیل حرکت کی تھی پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ایک صاحب تو یہ پوچھتے رہے کہ یہ بتاؤں کہ اس میں میرا نام بھی تو نہیں تھا، پوچھتے رہے عزیزان گرامی، آخر تنگ آ کے ایک دن اقرار کر ہی لیا، یا حذیفہ واللہ انا من المنافقین، خدا کی قسم میں بھی انہی میں سے تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ بغض علی، بغض مصطفیٰ، بغض اہل بیت لوگوں کو چین سے کبھی رہنے نہیں دیتا ہے، ہمیشہ الجھن لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، مگر یہ اللہ کا وعدہ رہا ہے ہمارا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تا قیامت باقی رہے گا، ہمارا پرچم بلند کرنے والوں کا تذکرہ تا قیامت عزیزان گرامی جاری رہے گا۔ آپ نے دیکھا اعلان ولایت ہوتا ہے، دین تمام ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، دین کامل ہو گیا، اللہ اسلام سے راضی ہو جاتا ہے، مگر وہ جو لوگوں کے دل میں خلش تھی، دیکھیے عزیزان گرامی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، جو لوگوں کے دل میں خلش تھی، جو لوگ یہ چاہ رہے تھے پیغمبر کی وفات یا شہادت کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کی توجہ کیجیے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام انجام دے دیا کہ جو وہ چاہتے تھے۔ مطلب کیا ہے، ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ یہ خلافت اپنی خاندان تک محدود رکھنا، اسے گیند کی طرح جیسے چاہو نچاؤ، یاد رکھو کہ مجھے جنت و جہنم کے ہونے پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تاریخ دان اس بات کی تصدیق کریں گے، بزرگ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہنے والے نے کہا کہ نہیں کہا عزیزان گرامی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس قدر سازشیں کی جا رہی ہیں، تبھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا تلاوت کا، پیغمبر کی ذمہ داری تلاوت کی، پیغمبر کا کام نفوس کو پاک کرنا، پیغمبر کا کام کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، پیغمبر کے بعد یہ ذمہ داری علی مرتضیٰ کے کاندھوں پر ہے۔ جو بھی جانشین رسول ہوگا وہ پیغمبر کی ذمہ داری پر اسی طریقے سے عمل کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے جیسا کہ رسول کرتے رہے۔ اور علی نے بھی عزیزان گرامی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو وقت نہیں ہے کہ اس وقت پوری سوانح حیات پڑھ دوں آپ کے سامنے، لیکن آپ کلیہ یہ ہے قرآن کے مطابق جب پیشکش کی گئی ہے، یا علی لیجئے 2 شرطیں 3 شرطیں پیش کی گئیں، کتاب خدا پر عمل، سنت رسول پر عمل، سیرت شیخین پر عمل، کہا کہ میرا کوئی عمل کتاب خدا سے تجاوز نہیں کرے گا، میں کبھی سنت رسول سے مخالفت نہیں کروں گا۔ رہی بات سیرت شیخین کی عزیزان گرامی، تو مولا فرماتے ہیں اگر وہ سیرت رسول کی سیرت سے بالکل موافق ہے تو تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر سنت رسول سے الگ ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ یعنی عزیزان گرامی دیکھ لیا آپ نے کہ مرتبہ اسلام کی نگاہ میں مولا کائنات کی باریک بینی اور بصیرت کا عالم کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذمہ داری کس پر آتی ہے، ہر وہ معصوم، ہر وہ امام کہ جو رسول کا نائب ہے، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھائے، پیغمبر کے ہدف کو آگے بڑھائے، اور یہی ہوا عزیزان گرامی۔ نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت کر کے حسین نے کہا پیغمبر کا کام جو تھا کتاب خدا کی تلاوت کرنا، وہ تلاوت ہم انجام دیں گے۔ لوگوں کو کربلا کے راستے میں مسلسل ارشادات امام حسین، سخنان امام حسین از مدینہ تا کربلا، فارسی کتاب، اس کا اردو ترجمہ صحیفہ شہادت کے عنوان سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے چلے آ رہے ہیں، نفوس کا تزکیہ ہے نا عزیزان گرامی، لوگوں کو مسلسل ہدایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام میرے جد کا دین ہے، یہاں تک کہ کہنے والے نے جب کہا بیعت کر لیجئے تو کہا وعد الاسلام السلام، اگر یزید جیسا فاسق و فاجر اسلام کے نام پر اسلام کی حکومت کرے تو ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔
ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. مگر نہ عزیزان گرامی حسین اٹھے, یہ کہا کہ جو میرے نانا کی ذمہ داریاں ہیں وہ میں انجام دوں گا. نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت کتاب خدا ہے, مسلسل مدینے سے کربلا کے راستے میں مسلسل پیغامات ہیں, مسلسل ارشادات ہیں, مسلسل خطبے ہیں, مسلسل لوگوں کو ہدایت ہے. اب آپ نے دیکھا مسلسل کتاب خدا کی وضاحت کس کس طریقے سے جناب آیا کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ واضح ہو جائے. اب آپ نے دیکھا عزیزان گرامی پیغمبر کی ذمہ داری اہل بیت مصطفیٰ نے کس طریقے سے آگے بڑھائی ہے. یقیناً کربلا نہ ہوتی, اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ پیغمبر اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے نہ پہنچ پاتا. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ اس وقت کے حالات وہ تھے کہ اگر حسین کربلا میں نہ شہید ہوتے تو آج شراب پینے کا نام اسلام ہوتا, آج حرام کاریوں کا نام اسلام ہوتا, آج جوا کھیلنے کا نام اسلام ہوتا. اور عزیزان گرامی اگر حسین کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب نہ ہوتی, غالباً رہبر معظم نے یہ فرمایا ہے اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. توجہ کریں گے آپ, امام کو قتل کر دیا گیا ہے کربلا کے میدان میں, امام کو قتل کر دیا گیا ہے. ذمہ داری شہزادی کائنات پر ہے. کس طریقے سے جناب زینب نے جناب سید سجاد کے ساتھ ساتھ دو امام ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی ظالموں سے بچایا ہے. شب عاشور کا واقعہ ہے نا آپ کے سامنے عزیزان گرامی, جلتے ہوئے خیموں سے لے کے آئے. بس ایک بات اور عرض کروں گا تاکہ بات میری مکمل ہو جائے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. لے کے پہنچی ہے کربلا سے کوفہ تک, جناب سید سجاد کا خطبہ نہیں ہے, شام کے بازار میں, شام کے بالکل آخری مرحلے پر جناب شام کے دربار میں جناب سید سجاد کا خطبہ ہے. ہر موقع پر بچاتے رہے ہیں جناب زینب کو, جناب سید سجاد کو جناب زینب ہر موقع پر بچاتی رہی ہیں. یہاں تک کہ اس شیر دل خاتون نے جا کے یزید کے دربار میں یزید جیسے فاسق و فاجر ظالم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ دیا تھا, یا یزیدو کد قیدک وس عصایک و ناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید, یا یزید, اے یزید تو جتنی مکاریاں کرنا ہو کر لے, کد قیدک جتنے مکر و ہیلے کرنا ہو کر لے, وس عصایک جتنی کوششیں کرنا ہو کر لے, وناصب جہدک ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دے. فواللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم, خدا کی قسم تو میرے ذکر کو کبھی مٹا نہیں پائے گا. ولا تمیت وحینا, ہماری وحی کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا. اور کر دیا آپ نے عزیزان گرامی. دربار ابن زیاد میں جب وہ پوچھتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیسا ظلم کیا, نعوذ باللہ حسین قتل کر دیے گئے, تمہارا گھر اجاڑ دیا, مگر جناب زینب نے کیا کہا, ما رأیت الا جمیلا, جو کچھ دیکھا وہ اچھا دیکھا. یہی مرحلہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے وحدانیت اللہ کا اعلان کرنے کے بعد سے بات قدم کا مظاہرہ کیا ہے, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے. شام کا دربار ہے, جناب زینب کھڑی ہوئی ہے سید سجاد کے سامنے, جھوٹا حاکم سید سجاد کے سامنے وہ بنا ہوا حاکم اپنے خریدے ہوئے ذاکر کے ذریعے سے جھوٹی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی یہ تھا وہ تھا وہ تھا. جب وہ تمام ہو چکتا ہے ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ایھا الخاطب, ایھا الخاطب, خطیب نہیں کہا امام نے, خطبہ تاریخ میں میرے پاس بھی موجود ہے. ایھا الخاطب, اے خطاب کرنے والے, اس میں فاعل صفت مشبہ اور اس میں فاعل کا فرق یہ ہے کہ ایک میں حدوث ہوتا ہے ایک میں دوام ہوتا ہے, یعنی ایک زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں. ایھا الخاطب, اے خطاب کرنے والے, تو نے مخلوق کو خوش کر کے اللہ کا غضب خریدا ہے. عزیزان گرامی اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں مبہم نہ رہ جائے. خاطب کیوں کہا, خطیب کیوں کہا, خطیب کیوں نہیں کہا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ خطابت جو خطیب کرتا ہے تو خطابت ایک ایسی چیز ہے, خطابت اس نرمی گفتار کا نام ہے جو پتھروں کو پگھلنے پر مجبور کر دے. خطابت اس قرآنی آواز کا نام ہے
کہ جس میں قرآن کی صدائے باز گشت سنائی دے۔ قرآن اس سرگرمی گفتار کا نام ہے کہ جس کے پس منظر میں آدمی کا کردار بول رہا ہو۔ خطابت وہ نہیں ہوتی ہے جو ممبروں پہ آ کے بلا وجہ چیخ چنگھاڑ کر دی جائے، نہیں عزیزان گرامی، امام نے اسی لیے کہا خاطب، خطیب نہیں ہے، کہا ہاذ الاواد کا تذکرہ نہیں، اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں، ممبر نہیں کہا عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطیب اور ہوتا ہے، خاطب اور ہوتا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر اور ہوتا ہے، ممبر اور ہوتا ہے۔ خطیب اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو پیسوں کے دم پر جھوٹی فضیلتیں کسی کی بیان کرتا چلے۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو فضائل محمد و آل محمد، فضائل پروردگار عالم کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ ممبر وہ ہوتا ہے کہ جس پر پیغامات الہیہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اب عزیزان گرامی غور کیا، امام فرماتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں۔ یزید جانتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی زبانوں میں بھی ان کی تلوار سے زیادہ تیز دھار پائی جاتی ہے، جن کی زبانی حملوں سے بھی آدمی کا دل بالکل الٹ کے رہ جاتا ہے۔ اجازت نہیں دے رہا ہے، درباری بیٹھے ہوئے۔ آپ عزیزان گرامی میں اس سے پہلے امام کے خطبے کا کچھ جزو آپ کے سامنے پیش کروں، ایک پس منظر ذکر کروں گا۔ شام میں جو مولا کائنات و بالخصوص اہل بیت مصطفیٰ کی بغض و عداوت کا مرکز قرار پایا تھا، جو تاریخ جاننے والے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلکہ ان کے لیے وہ تو جانتے ہی ہیں، مرکز قرار پایا تھا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی دشمنی کا سارا رواج وہاں سے چلا ہے، حتیٰ کہ اس قدر بدنام کیا تھا مولا کائنات کو کہ جب خبر شہادت پہنچی ہے تو کہنے والا کہتا ہے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ایک نمونہ ہے آپ کے سامنے، ایک نمونہ آپ کے سامنے، یعنی اتنا بدنام کیا تھا محمد و آل محمد کو شام میں کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جن کے دم پر نماز قائم ہو انہی کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ اب آپ نے دیکھا عزیزان گرامی تصور کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، معصوم کا کوئی فعل حکمت سے، سارے توجہ کریں گے عزیزان گرامی، معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ امام خطبہ دینے کے لیے جاتے ہیں، حمد و ثناء الہی کے بعد جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، رسول کے ذریعے سے تعارف کرواتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مرسلین میں سب سے بلند و بالا مقام کا حامل تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو سارے نبیوں کا سید و سردار تھا۔ مولا کائنات رسول کائنات کے ذریعے سے اپنا تعارف کروانے کے بعد غور کریں گے گرامی، جلدی عرض کر رہا ہوں، رسول کائنات سے تعارف کروانے کے بعد پھر مولا کائنات کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جہاد کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو نیزوں سے جہاد کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی حمایت جبریل نے کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید میکائیل نے کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکین کی ناک رگڑ دی ہے، کلمہ توحید پڑھوا دیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے منافقین کا کوئی بھی مکر و حیلہ اسلام پر کارگر نہیں ہونے دیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مرسلین میں سب سے بہترین تھا، مولا کائنات سے تعارف کروایا، مولا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے تعارف کرواتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کر ڈالا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مار، توجہ عزیزان گرامی، اس قدر آپ نے عزیزان گرامی امام کی حکمت ملاحظہ کی۔ پہلے رسول کے ذریعے سے تعارف ہے، پھر مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف ہے، پھر امام حسین کے ذریعے سے تعارف ہے، سیدھے امام سے شروع کرتے، مگر نہیں، شام کا مجمع ہے نا عزیزان گرامی، وہی شام کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ایسے مجمع میں مولا کائنات کی کیا فضیلت بتائی ہے، کہا اس نے جو دو تلواروں سے جہاد کی ہے، دو نیزوں سے جہاد کی ہے۔ دیکھنے والے تاریخ یہ بتاتی ہے، شراب کے دور چل رہے تھے، جام کھنک رہے تھے، قہقہے گونج رہے تھے، تماشائی بنے بیٹھے تھے،
مگر ادھر امام کا خطبہ ہوتا ہے سارے جام چھوٹ جاتے ہیں، شراب و کباب کی محفلوں میں شور گریہ بلند ہوتا ہے۔ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں ہمیں علی کی شخصیت کس طریقے سے بتائی گئی، یہ قیدی علی کی شخصیت کس طریقے سے، توجہ، یہ قیدی علی کی شخصیت کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ قیدی جھوٹا ہے تو یہ حاکم خاموش کیوں ہے؟ اگر یہ قیدی جھوٹا، توجہ، اگر یہ قیدی جھوٹا ہے، اگر یہ قیدی جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ قیدی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ حاکم خاموش کیوں ہے؟ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے جو ہمیں بتایا، توجہ، پہلے جو ہمیں بتایا گیا وہ غلط تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس عالم میں بھی جہاں کسی کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے ہیں، جہاں کوئی اپنے آپے میں نہیں ہوتا ہے، وہاں امام بیٹھے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کیا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، مقام مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کیا ہے؟ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قہقہے شور گریہ میں بدل رہے ہیں، وہ شراب کے جام گریہ کی آوازوں میں بدل چکے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں، لوگ سر پیٹ رہے ہیں۔ یزید نے جب یہ دربار کا منظر بدلتے ہوئے دیکھا، خریدے ہوئے مؤذن سے، وقت اذان نہیں ہے، خریدے ہوئے مؤذن سے جاؤ آ کے اذان دے دو، ادھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، امام اپنے خطبے کو روک کے کہتے ہیں بے شک کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ ادھر اس نے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا میرے گوشت و پوش اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ادھر اس نے محمد رسول اللہ کہا، سر سے امامہ اترا، اے مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ، تجھے اسی نام کا واسطہ، یہی ٹھہر جا۔ مؤذن رکتا ہے، یزید کی طرف منہ کر کے کہا یہ بتا یہ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ میرے جد کا نام، توجہ عزیزان گرامی، یہ میرے جد کا نام ہے یا تیرے جد کا نام ہے؟ اگر تیرے جد کا نام ہے تو ابھی ابھی اس مجمع پہ آیا ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ اگر میرے جد کا نام ہے تو ذرا یہ تو بتا دے کہ اس قدر جفاکاریاں کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی لاکھوں کے مجمع میں خون کے پیاسے ہیں، تلواریں سروں پر لٹک رہی ہے، نیزے چلنے کے لیے بےتاب ہیں، مگر محمد و آل محمد کے خاندان کا مرتبہ ہی یہ ہے عزیزان گرامی، خون کے پیاسوں کا مجمع ہے۔ تقریریں اسی طریقے سے جاری ہے جیسے ممبر پہ بیٹھے بیان کر رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے خطیب ممبر سلونی میں اس امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ نہ کہہ کے عزیزان گرامی اتنا تو کہہ لینے دیجئے کہ اپنوں کے درمیان تقریر کر کے واہ واہ سبحان اللہ کی داد وصول کر لینے والے اور ہوتے ہیں، خون کے پیاسوں کے درمیان اپنی جیت کا اعلان کرا لینے والے اور صلوات پڑھے۔ گرامی ہم مجلس پڑھ کے واہ واہ سبحان اللہ داد و تحسین وصول کر لے، یہ اور بات ہے، جہاں خون کے پیاسوں کا مجمع ہو وہاں اپنی جیت کا اعلان ان خون کے پیاسوں سے کرا لینا، یہ فقط محمد و آل محمد کا کردار ہے، یہ فقط اس گھرانے کا کردار ہے۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی اس قدر مصیبتیں آئی ہیں، اس قدر مصائب پڑے ہیں، 72 جنازے ایک دن میں نکل گئے، مگر اس کے باوجود بھی شہزادی عالمیاں جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کس قدر پختہ ایمان ہے، آیات الہی کی تلاوت، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، اسی پیغمبر کے ہدف کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک، اسی پیغمبر کے کام کو آیا کرنے کے لیے لوگوں تک انہوں نے اس قدر پریشانیاں اٹھائی ہیں، انہوں نے اس قدر۔ اور عزیزان گرامی یہ جو امام نے فخر کیا ہے نا کہ جیسے صحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، یہ فخر بیجا نہیں تھا، اس لیے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، ایڑیاں پیاس سے اصغر نے کہاں رگڑی تھیں، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے، لو عزاداران امام مظلوم کربلا،
کچھ فقرے ہیں مصائب کے، پھر آپ کی یہ عبادت تمام ہے۔ اللہ ان نوجوان بھائیوں کو ہمارے سلامت رکھے جو جس جذبہ ایمانی کے ساتھ عزا منعقد کر رہے ہیں، یہ عزا روز بروز اسی طریقے سے بڑھتی جائے۔ شہزادی آپ کو اس کا حج عنایت فرمائے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا سے واپس جانے کے بعد 40 برس تک یا 35 برس تک امام روتے رہے، خون کے آنسو روئے ہیں۔ جب بھی کھانا پانی حاضر کیا جاتا ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اے بابا آپ کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں، قصاب اپنے دکانوں کو بند کرنے لگتے ہیں۔ کسی قصاب سے پوچھا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ ہاں آقا میں نے پانی پلا دیا تھا۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا جانوروں کو وقت ذبح پانی دے دیا گیا مگر ہائے آپ کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ نہیں عزادارو، قاسم و اکبر کو بھی روئے ہیں، عباس و حسین کو بھی روئے ہیں، مگر اتنا نہ روئے جتنا اب اس سے جب کسی نے جتنا شہزادیوں کے بے پردگی کو دیکھ کے سید سجاد روتے رہے۔ اب اس سے جب کسی نے وطن میں کیا کلام گزرے کہا پھر زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا کیوں؟ کارے سر ننگے میری پھپھیا تھی اور گرد خاص و عام زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے۔ بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامر خدایا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود حاضرین مجلس کے گریہ وزاری کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی دلی جائز حاجات کو پوری فرما۔ معبود اس وقت کے حالات بالکل ناگفتہ پہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے۔